الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 25 دسمبر 2023 بروز سوموار بعد نماز فجر کا یہ درس قرآن انشاءاللہ تفسیر سورۃ المومنون، یہ آیت نمبر 57 سے لے کر آیت نمبر 62 تک جاری رہے گی۔ آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عمل والی باتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل آخر میں یہ بیان ہوا تھا کہ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ، یہ تفرقہ بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو ان کی مدد کر رہے ہیں اولاد کی کثرت سے یا مال کی زیادتی سے، یعنی بندہ حرام بھی کھا رہا ہے، مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، بندہ باطل پر ہے، مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم میں کوئی برائی ہوتی تو اللہ یہ نعمتیں ہی نہ دیتا۔ تو نسارع لہم فی الخیرات، تو ہم جلدی کر رہے ہیں انہیں بھلائیاں پہنچانے میں۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تو جلدی جلدی مجھے نعمتیں دے رہا ہے، بل لا یشعرون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کو شعور ہے۔ اس کی کل میں نے تفسیر کر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ پھر انہی چیزوں کے ذریعے سے اس کی پکڑ کرتا ہے۔ اولاد ڈنڈے مار رہی ہے، بیٹے آنکھیں دکھا رہے ہیں، بیٹیاں ہیں کہ ماں باپ کو پرواہ کوئی نہیں، تو یہ ساری حرام خوری کا ہی اثر ہے۔ اللہ اس سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے، سب کہیں آمین۔ آگے ہے جی آیت نمبر یہ جو 53، معافی چاہتا ہوں، یہ آیت نمبر 57، آیت نمبر 57 سے لے کر آیت نمبر 62 تک درس ہے۔ پہلے میں نے کتنے نمبر کہی تھی مجھے یاد نہیں ہے، یہی کہا تھا، 57 ہی کہا تھا، کیوں جی 57 کہا تھا؟ نہیں، کوئی یاد کوئی نہیں کسی نے، ماشاءاللہ جو حال امام دا وہی ساڈا۔ چلو، ان الذین ہم، بے شک وہ لوگ، من ربہم خشیتی، جو بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈر رہے ہیں۔ ان الذین ہم من خشیت ربہم مشفقون، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈر رہے ہیں۔ بولو بھائی، اپنے رب کے خوف سے ڈر رہے ہیں۔ والذین ہم بآیات ربہم یؤمنون، اور وہ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ جو آیت ہے کہ وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر رہے ہیں، یہ بڑی کمال کی آیت ہے۔ تو سیدہ عائشہ ام المومنین، سیدہ عائشہ صدیقہ پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک فرمان، سوال اور حضور کا جواب سناتا ہوں۔ پہلے آپ یہ دو آیتوں کا ترجمہ سمجھ لیں۔ پہلی آیت کیا ہے؟ ان الذین هم من خشیت ربہم مشفقون، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ والذین هم بآیات ربہم، اور وہ اپنے رب کی آیتوں پر یؤمنون، ایمان بھی رکھتے ہیں۔ اور تیسری صفت کیا ہے؟ والذین هم بربہم لا یشرکون، اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے۔ والذین، چوتھی بات، والذین یؤتون، اور وہ جو دیتے ہیں، ما آتوا، جو کچھ دیتے ہیں، سبحان اللہ جی، والذین یؤتون، وہ جو دیتے ہیں، اور ما آتوا، جو کچھ دیتے ہیں، تو وہ اشتہار لگاتے، بات پوری توجہ سے سنیں، وہ اپنی تختیاں لگاتے، بھئی پکھا لگایا تو پر پہ نام لکھتے، اور کو کمرہ بنا دیا تو باہر تختی لگاتے۔ وہ جو دیتے ہیں کس حالت میں؟ کہ قلوبہم وجلۃ، اس حال میں کہ ان کے دل ڈر رہے ہیں، الی انہم الی ربہم راجعون، اس خیال سے کہ وہ ایک دن اپنے رب کے پاس حاضر ہونے والے ہیں، اپنے رب کے پاس لوٹنے والے ہیں۔
اس آیت نے سخیوں کو بتا دیا کہ سخاوت کرنی کیسے ہے۔ ایک یہ ہے کہ میں کچھ دوں اور پھر گلی گلی بیان کروں، تو اس کے عمل میں تو کوئی خیر باقی بچی کہ پہلے تو اس نے کچھ دے لیا اور پھر گلی گلی بیان کیا، او جی میں نے یہ دے دیا، میں نے یہ دے دیا، فلاں مدرسے میں یہ دے دیا، فلاں مسجد میں یہ دے دیا، تو یہ تو برباد ہو گیا، اس کے پلے تو بولو سارے کوئی شے بچی نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے کچھ دیا اور مجھے نہیں کہا کہ نام لینا ہے، میں نے لے دیا، تو اس میں آپ کے لیے کوئی نقصان ہے؟ آپ نے تو دیا اللہ کے لیے، مگر میں نے سب کو بتا دیا کہ بھائی یہ فلاں بندہ ہے، اس نے یہ نیکی کا عمل کیا ہے، اس میں آپ کا کوئی نقصان ہے کیونکہ میں نے بتایا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ خرچ کیا، حضور نے اعلان کیا کہ مجھ پر جتنے مالی احسان ابو بکر کے ہیں اتنے کسی کے نہیں ہیں، ابو بکر کے مالی احسانوں کا بدلہ خود رب قیامت والے دن عطا فرمائے گا۔ تو آپ دیں، میں خود نام لے دوں تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر آپ ہی نام لیتے پھرے نہیں۔ آپ کا دل تو ڈرنا چاہیے، دے کے ڈرنا چاہیے، لوگ تو لوٹ کے نہیں ڈر رہے، نہیں سمجھے ہو، حرام کھا کے بھی ڈرے نہیں رہے، سود کھا کے ڈرے، رشوت لے کے بھی بولتے جاؤ نہ ڈرے، پورا ملک لوٹ کے کھا گئے، اور آج کل وہی ملک کے خیر خواہ ہیں، انہی کو غریبوں کی فکر پڑی ہوئی ہے، وہ سارے آگے آ رہے ہیں، پتہ چل رہا ہے نا کہ ان بھیڑیوں کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے۔ اور یہاں اللہ کیا فرما رہا ہے، والذین یؤتون، ہائے ہائے ہائے، وہ جو دیتے ہیں، ما آتوا، جو کچھ دیتے ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ان لوگوں کی تعریف ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں کو پتہ نہ لگے، یہ تو ساتھ ہی ہے نا، بائیں کو پتہ بھی نہ لگے، تو اس عمل کی وجہ سے اللہ قیامت والے دن ان کو عرش کے سائے تھلے جگہ عطا فرمائے گا۔ یہ ہے اصل مسئلہ، ان کی تعریف ہے۔ مثلا یہاں ایک ترجمہ اور کر لیتے ہیں، والذین یؤتون، وہ جو دیتے ہیں، ما آتوا، جو کچھ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی غریب کی مدد کی ہے، بیوہ کی مدد کی ہے، اور خیر آج کل تو بیوہ یہ تو خود ماشاءاللہ صاحب نصاب ہو گئی ہے، اتنا مال آ گیا ان کے پاس۔ اصل مسئلہ تو ہے مدارس کا، کہ وہ بیچارے کمزور جا رہے ہیں، چونکہ میں مدرسے ابھی چلاتا بھی آیا ہوں اور ساری عمر مدرسوں میں گزری ہے، ہمیں پتہ ہے مدرسوں کے کیا حال چل رہے ہیں۔ آپ دیتے ہیں اور کوئی آپ سے پوچھے کتنے دیتے ہیں، وہ کنے دیتے ہی ہوتا ہے نا، وہ جی کے دے کے آئے ہو، انہوں نے کہو جی جو دیڑا سی دے دیتا، اے جے ترجمہ ہے شاید دا۔ والذین یؤتون، وہ جو دیتے ہیں، ما آتوا، جو کچھ دیتے ہیں۔ کوئی پوچھے کیا دیا، اس کو جی اللہ جانتا ہے جو دیا ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت ہے۔ دیکھو جی حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اونچی آواز سے تلاوت کر رہے ہیں، تہجد میں اونچی قرآن پڑھ رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق آہستہ پڑھ رہے ہیں۔ دونوں کو سرکار نے سوال کیا، ابو بکر عمر تو اونچی کیوں پڑھ رہا تھا؟ کہا یا رسول اللہ میں شیطان کو بھگا رہا تھا اور سوتوں کو جگا رہا تھا کہ باقی بھی تو اٹھے نا۔ اور ابو بکر تو آہستہ پڑھ رہا تھا، کہا جی میں تو اللہ کو سنا رہا تھا۔ تو اللہ کو سنانے میں زور لگانے کی ضرورت ہے، تو دلوں کی جانتا ہے۔ فرمایا عمر تو کم تھوڑا آہستہ کر، ابو بکر تو تھوڑا اونچا کر، دل میں نہ ہو۔ ایک بات، اب ایک اگلا مسئلہ سمجھ لیں، ہم جو لوگ ہیں، مطلب کوئی شخص یوں کھڑا ہے نماز پڑھ رہا ہے، یہ دیکھیں، دیکھ لیا آپ نے کہ کچھ بول ہے تو نماز ہوگی کہ نہیں؟ اور بولو اس کی ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ ماشاءاللہ یہ نہیں ہوئی۔ جماعت وچ بھی اپنی پڑھے گا جڑی پڑھن والی شاید، مگر ایک ہی ساری نماز اور اندر پڑھ رہے ہیں، اندر نماز نہیں ہوئی۔ بولو بھئی نماز اندر ہو سکتا پڑھ رہے ہوئے، سارے لفظ بول رہے ہوئے،
مگر بولو نماز نہیں ہوئی. کیوں کہ نماز ہے زبان تو لفظ ادا کرندہ نام. اے اندر وہ اپنی چکی چلائی کھلوتا ہے اتو ادا کرے زبان جو لفظ کٹے ہونٹ ہلن پھر اندر بھی بولے تو کیا بات ہے. تے اندروں چکی گیڑی رکھے تے اتوں منہ بند رکھے اندی نماز ہوئی. تمام فقہا دا فیصلہ ہے اندی نماز نہیں ہوئی. لہذا منہ بند کر کے پڑھن دی لوڑ. اور حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے سے نحن نعلم بالظواہر کہ ہم تو ظاہر کو جانتے ہیں. ہم کس کو جانتے ہیں؟ واللہ یتولی السرائر. اندر کی بات تو اللہ ہی جانے. تو یہ جو ہے کہ وہ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں قلوبہم وجلۃ اس حال میں کہ ان کے دل ڈر رہے ہیں دے کر انہم الی ربہم راجعون اس خیال کے کہ وہ ایک دن اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. اس پر اما عائشہ صدیقہ نے سوال کیا کمال کا اور آیت کی تفسیر خود حضور نے بتا دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اما جی ام المومنین سیدہ طیبہ پاک عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین فرماتی ہے کہ اہم الذین یشربون الخمر ویسرقون یا اللہ کیا وہ لوگ شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں اس وجہ سے ڈر رہے ہیں. اللہ تو کہہ رہا ہے کہ مال دیتے ہوئے ڈر رہے ہیں تو بڑی نیکی ہے. یا رسول اللہ کیا یہ ساتھ کوئی شراب شروب پیتے ہیں کوئی چوری کرتے ہیں جو ڈر بھی رہے ہیں؟ ہائے تو فرمایا لا یا بنت الصدیقی اے صدیق کی بیٹی ایسا نہیں ہے. تو یہ خطاب دیکھ لو کتنا کمال ہے. کہا ابو بکر کو صدیق کس نے کہا؟ میں نے کہا بدبخت حضور نے کہا ہے. یہ کیا ہے؟ لا یا بنت الصدیقی ایسا نہیں ہے صدیق کی بیٹی. وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے یصومون جو روزے رکھتے ہیں وَيُصَلُّونَ اور نمازیں پڑھتے ہیں. بولتے جاؤ نا یار. وَيَتَصَدَّقُونَ اور صدقے بھی کرتے ہیں. وَهُمْ يَخَافُونَ پھر بھی ڈرتے ہیں کہ اللہ يُقْبَلُ مِنْهُمْ کہ بھائی پتہ نہیں اللہ قبول بھی کرے گا نا. پتہ نہیں اللہ کی شان بھی ہوا ہے کہ نہیں. کہیں کوئی میرے اندر کا جذبہ اس عمل کو خراب تو نہیں کر دے گا. احسان جتا تو نہیں دوں گا میں کہیں وغیرہ وغیرہ. تو حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ مومن نیکی کر کے بھی ڈرتا ہے اور منافق گناہ کر کے بھی نہیں ڈرتا. اوئے ہوئے ہوئے نہیں سمجھے آپ. مومن نیکی کر کے ڈرتا ہے اور منافق بدکاری کر کے بھی ڈرتا. یہ اس کے منافق ہونے کی نشانی ہے. تو فرمایا روزے رکھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں صدقہ کرتے ہیں اور وَهُمْ يَخَافُونَ پھر بھی ڈرتے ہیں کہ اللہ يَقْبَلُ مِنْهُمْ کہ پتہ نہیں اللہ قبول بھی کرے گا کہ نہیں. اولئک الذین یسارعون فی الخیرات یہی وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں جلدی جلدی کرتے ہیں. بولو نیکیوں میں اولئک یسارعون فی الخیرات. یہ آگے آیت نمبر 61 آگئی جی. یہی وہ لوگ ہیں جو جلدی کرتے ہیں فی الخیرات بھلائیاں کرنے میں. خیرات کے کاموں میں کیا کرتے ہیں؟ بیٹا آپ چپ رہو بھائی. خیرات کے کاموں میں کیا کرتے ہیں؟ جلدی کرتے ہیں. اتنے ٹال مٹول کیتی رکھ دیں اور اللہ نال شرطاں بھی پھر لاندے نے. یا اللہ جے تو اینے دے نے تو میں اینا دیاں گا. بخیل آدمی یہ کہندے نال پہ شرطاں لانا ہے. تو دے نہ تے پھر رب دی کرم نوازیاں ویکھ. تو رب نال سودے پہ بننا ہے. اور رب ہے کو پاکستان دا وزیر اعظم تھوڑا ہی ہے معاذ اللہ کہ جی تسی گلی بنا دیو تے اسی ووٹ دے دیاں گے ہیں اور تسی نالیاں سیدھیاں کرا دیو اسی ووٹ سیدھے کر دیاں گے. یہ نہیں ہے. اللہ ہے رب العالمین ہے وہ سب کچھ عطا کرنے والا ہے. دے کے کہو کہ یا اللہ قبول کر کے دروازے کھول دینا. یہ ہے جلدی کرتے ہیں. بولو نیکیوں میں ٹال مٹول ہے. ادھر ارادہ کیا یہ کرنا ہے ادھر شیطان نے 100 ضروریات سامنے لا کے کھڑے کر دی. الشیطان یعدکم الفقر فرمایا شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے جب تم اللہ کی راہ میں دینے لگو اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا بھی اور دنیا میں برکت کا بھی. اچھا جی پھنس گیا بھائی.
وہ شراباں بھی پین، زنا بھی کرن، قتل بھی کرن، ڈکیتیاں، چوریاں، رشوت، موجاں ہی موجاں۔ مومن تو پھنس گیا بیچارے، دے کے بھی ڈر رہے نے۔ اللہ نے جواب دیتا کہ لا ولا نکلف نفسا الا وسعها، ہم تکلیف نہیں دیتے کسی شخص کو مگر جتنی اس کی طاقت ہے۔ یعنی میرا کوئی عمل ایسا نہیں کہ تم عمل ہی نہ، میرا کوئی حکم ایسا نہیں کہ تم عمل ہی نہ کر سکو، میں نے طاقت سے باہر کوئی حکم دیا عمل کرو۔ وَلَدَيْنَا کتاب، ہمارے پاس ایک کتاب ہے، نامہ اعمال۔ بولو جی کیا ہے؟ فائل۔ ایک خفیہ فائل ہوتی ہے نا جس سے ہر مجرم ڈرتا ہے، سی بی آئی کے پاس ہوتی ہے، ہر مجرم بولو ڈرتا ہے، اور انہی فائلوں سے ان کو وہ بلیک میل کیا جاتا ہے، سیاستدانوں کو جو مرضی اگلے بٹن مروڑتے ہیں، آن آف، سٹیپ ڈاؤن، ہاں جی اپ ڈاؤن، جو چاہے کروا لے، اور یہ پھر کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَلَدَيْنَا کتاب، میرے پاس بھی کتاب ہے سب کی، يَنْطِقُ بِالْحَقِّ، جو سچ بولتی ہے، اس میں کوئی گڑبڑ ہے؟ یہ نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھنے آئیں تو اس میں جوتی چوری کا لکھ دیا جائے، اور جڑا جوتی چوری کر کے جائے ان دی نماز لکھ دیتی جائے، ایسا ہو سکتا نہیں۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی بھی ظلم ہے، ٹھیک ٹھیک لکھا جائے گا، ٹھیک ٹھیک بولا جائے گا، ٹھیک ٹھیک سامنے آئے گا۔ تو ذرا ہوش کر کے زندگی گزارو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان احکامات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔